عام انسان کے قول و عمل میں تضاد ممکن نہیں، اللہ کے قول و فعل میں اور قول و عمل میں تضاد ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک دور میں انسانوں نے بات سمجھی نہ ہو، ان کا ذہن وہاں تک پہنچا نہ ہو، ان کی معلومات کا دائرہ ابھی اس حد تک ہو کہ ان حقائق تک نہ پہنچا ہو، لیکن جیسے جیسے وقت آئے گا مزید حقائق منکشف ہوں گے اور یہ بات اور زیادہ سے زیادہ واضح سے واضح تر ہوتی چلی جائے گی کہ جو کچھ قرآن میں لکھا ہے وہی برحق ہے۔ ہاں آج سے پہلے انسانی ذہن اس حد تک رسائی حاصل کرنے کا اہل نہیں تھا، اور یہ ہے در حقیقت آیت قرآن حکیم کی۔ یہ سورہ حامیم السجدہ کی لاسٹ متون آیت ہے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم انہیں دکھاتے چلے جائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں بھی انفس میں بھی، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم، یہاں تک کہ یہ بات پوری طرح نکھر کر مبرہر ہو کر ان کے سامنے واضح ہو جائے گی انہ الحق، کہ قرآن حق ہے۔ اور اسی کی حقیقت جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک تو مورس بکائی کو ذہن میں رکھیے، اور ایک اور شخص کینیڈا میں ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے کہ جو ایمبریولوجسٹ ہے، اور اس کی جو ٹیکسٹ بکس ہے جو ایمبریولوجی پر، علم جنین یعنی رحم مادر میں جو بچے کی پرورش ہوتی ہے کیسی ہوتی ہے، کن کن سٹیجز سے گزر کر ہوتی ہے، یہ علم جنین یا ایمبریولوجی تو اسٹینڈرڈ ٹیکسٹ بک ہے دنیا میں اس کی، ڈاکٹر کیتھل مور کی۔ اور وہ حیران رہ گیا کہ میں نے جب قرآن کا مطالعہ کیا کہ آج سے 1400 برس قبل، جبکہ نہ مائکروسکوپ تھی نہ ڈسیکشن ہوتا تھا ابھی ہیومن باڈی کا، یہ حقائق جو قرآن بیان کر رہا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، یہ کہاں سے معلوم ہے؟ اور واقعہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ صحیح تعبیر ممکن نہیں۔ تو یہ حقائق ذہن میں رکھیے کہ اگرچہ قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن جن سائنسی حقائق یا جن سائنسی فینومینا کی طرف قرآن نے ریفر کیا ہے وہ یقیناً حق ہے، چاہے تاحال ہم ان کی حقانیت کو نہ سمجھ پائیں۔ مثلا آج بھی مجھے نہیں معلوم کہ قرآن جو 7 آسمان کہتا ہے تو 7 آسمان سے کیا مراد، مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے یقین ہے کہ ایک وقت آئے گا پھر انسان سمجھے گا کہ ٹھیک یہ الفاظ جو ہیں 7 آسمان یہ منطبق ہوتے ہیں اس حقیقت پر جو آج ہمارے علم میں آئی ہے، پہلے نہیں آئی تھی۔ البتہ ایک اور نقطہ جو بہت اہم ہے عملی اعتبار سے، میں نے اسی لیے یہ ساری تمہید کی ہے کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، نہ سائنس کی ہے نہ ٹیکنالوجی کی۔ اس حوالے سے ایک بڑا منطقی نتیجہ نکلتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے اسلاف نے قرآن کی ان آیات کا کوئی خاص مفہوم معین کیا اپنے دور کی معلومات کی سطح پر، ہمارے لیے لازم نہیں ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں۔ سائنسی فینومینا کو جو سائنسی ترقی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے سمجھیں گے۔ یہاں تک کہ اب آخری بات عرض کر رہا ہوں، خود حضور کا فرمان بھی اس میں قطعی نہیں ہوگا۔ یہ بات بہت ثقیل اور گراں گزرے گی بہت سے لوگوں پر۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں اگر حضور کی کوئی حدیث بھی سامنے آ جائے تو اس کو بھی ہم کوئی دلیل قطعی نہیں سمجھیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک واقعہ بہت اہم ہوا حضور کی زندگی میں۔ حضور جب ہجرت فرما کر تشریف لائے مدینہ منورہ تو آپ کو معلوم ہے کہ حضور کی پیدائش مکے کی، ساری زندگی آپ نے وہاں گزاری، وہ وادی غیر ذی زرع ہے، وہاں کو پیداوار کوئی زراعت کوئی کاشت ہوتی نہیں تھی، آپ کو کوئی تجربہ سرے سے نہیں تھا۔ ہاں تجارت کا تجربہ تھا، بھرپور تجارت کی تھی۔ یہاں آئے تو آپ نے دیکھا کھجوروں کے سلسلے میں انصار مدینہ تعبیر نخل وہ اس کا ایک اصطلاح ہے، کھجور ایک ایسا پودا ہے جس کا ایک فیمیل فلاور ہوتا ہے اور ایک میل علیحدہ۔ اب میل فلاور اور فیمیل فلاور ان دونوں کو قریب لے آئے تو اس سے اس بات کا زیادہ امکان ہو جاتا ہے فرٹیلائزیشن ہو اور پھل بنے اور زیادہ آپ کو پھل حاصل ہو، فصل زیادہ ہو۔
اگر وہ فاصلے پر رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا امکان کم ہو، تو وہ ان کو قریب جوڑ دیتے تھے۔ حضور نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ ایسا نہ کریں تو کیا ہے، یعنی نیچر جو ہے، نیچر کین ٹیک کیئر آف اٹ سیلف، آخر فطرت ہے، فطرت نے یہ ساری چیزیں بنائی ہے، آپ ایسا نہ کریں تو کیا ہے، صرف یہ کہا آپ نے روکا نہیں۔ لیکن ظاہر بات ہے صحابہ کرام کے لیے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور کا اتنا کہنا بھی گویا کہ حکم کے در، انہوں نے اس سال وہ کام نہیں کیا، فصل کم ہو گئی۔ اب وہ ڈرتے ڈرتے جھجکتے جھجکتے حضور کی خدمت میں آئے۔ حضور آپ نے فرمایا تھا ہم نے وہ نہیں کیا، تعبیر نخل اس سال نہیں کی ہم نے، فصل کم ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، اس کا ایک لفظ یاد کر لیجیے، انتم اعلم بامور دنیاکم، اپنے یہ دنیاوی مادی معاملات میں تم زیادہ تجربے کار ہو، تم زیادہ حقائق سے واقف ہو۔ میں عالموں کا لفظی ترجمہ یہاں کرنا جو ہے اس کی ضرورت مجھے نہیں ہو رہی، تم زیادہ واقف ہو ان چیزوں سے، میں یہ چیزیں سکھانے نہیں آیا۔ آپ ٹیکنالوجی پڑھانے نہیں آئے تھے، آپ طب سکھانے نہیں آئے تھے، آپ کوئی اور سائنس پڑھانے نہیں آئے تھے، ورنہ تو ہم شکوہ کرتے کہ آپ نے ہمیں ایٹم بم بنانا کیوں نہیں سکھا دیا پہلے۔ نہیں، یہ موضوع ہی نہیں ہے۔ قرآن کا موضوع معین ہونا چاہیے۔ قرآن کا موضوع انسان کی ہدایت، اس ہدایت کے لیے جس قدر اس کو ضرورت ہے علم کی کہ وہ جو یہ فزیکل فینومینا ہیں ان کے حوالے سے بھی ہدایت حاصل کرے، اس حد تک ان کا تذکرہ ہے۔ لیکن یہ یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کے الفاظ میں جو شے مضمر ہے وہ کبھی غلط ثابت نہیں ہوگی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کی کسی آیت کا کوئی مفہوم ہمارے اسلاف نے 1000 برس پہلے یا 600 برس پہلے سمجھا ہو اور وہ مفہوم غلط ثابت ہو جائے، وہ ایک غلط بات ہوگی، لیکن قرآن مجید کا ٹیکسٹ جو ہے اس کے اندر کبھی ایسی بات نہیں آ سکتی۔ اب آئیے فہم قرآن کے اصول۔ ظاہر بات ہے کہ اس موضوع پر اصول تفسیر پر تو مجھے تفصیلی اس وقت گفتگو کرنے کا موقع تو نہیں ہے، البتہ یہ کہ 7 گنتی کر کے چیزیں نوٹ کر لیجئے کہ جس سے قرآن مجید کے فہم میں سہولت حاصل ہوگی۔ پہلی بات وہ کہ جو کسی درجے میں پہلے بھی سامنے آ چکی ہے، قرآن کا اسلوب استدلال منطقی نہیں ہے، فطری ہے۔ ایک ہوتا ہے منطق کی گتھیوں سے اور منطق کے اصولوں سے اور منطق کی دلیلوں سے بات ثابت یہ نہیں۔ قرآن فطرت انسانی کے مطابق بات کرتا ہے۔ ایک ان پڑھ شخص بھی قرآن کو اپنے سے دور یا اپنے آپ کو قرآن سے دور نہیں سمجھے گا، اگر ذرا سا وہ قرآن کو سمجھ سکتا بس۔ لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے وہ یہ کہ منطقی نہیں ہے، فطری ہے، یا اس میں اگر ایک لفظ کا اضافہ کیا جائے خطابی ہے۔ خطابی کیا ہوتا ہے؟ جو میں کل عرض کر چکا ہوں، خطبے کی ایک شان ہوتی ہے، وہ دلیل کے ساتھ ساتھ جذبات سے بھی اپیل کرتا ہے، اور اس میں آپ کو ایک اپنے باطن میں جھانکنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ تم ذرا اپنے باطن میں جھانک کر دیکھو۔ بعض آیات ایسی ہیں، بڑی پیاری آیات ہیں، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، بس کہ اللہ کے حسن میں بھی کوئی شک ہو سکتا ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا؟ غور کرو، سوچو۔ یہ صرف آپ کے دل بینی، آپ کو اپنے اندر جھانکنے کی دعوت ہے۔ اسی طرح اِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا واقعہ تم اس کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ یہ گویا کہ کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پیئرسنگ آئیز کے ساتھ کسی سوال کرنا، کیا واقعی؟ اور اس میں در حقیقت کون سی ہے پس منظر میں؟ یہ بنائے ہوئے ڈھکوسلے ہیں، ان پر خود تمہارا دل مطمئن نہیں ہے۔ تم کہتے تو ہو یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ ہماری بات ہے اور یہ ہمارا موروثی عقیدہ ہے، ھذا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے آباء، لیکن واقعی تم غور تو کرو، کیا واقعی تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی موجود ہے؟ اس کو آپ کہیں گے خطابی انداز۔ نمبر 2، قرآن حکیم میں 2 طرح کی آیات ہیں، محکمات اور متشابہات۔ یہ سورہ آل عمران کے شروع میں یہ بہت اہم مضمون جو ہے وہ آ گیا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب
منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، آل عمران آیت نمبر 7۔ اب یہ جو متشابہات ہیں یہ کون سی ہے اور محکمات ہے وہ کون سی ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ نمبر 1، محکم قطعی، تمام جتنی بھی آیات و احکام